السلام علیکم۔ دوستو کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش ہیں؟ میں بھی بہت خوش ہوں اور ایک بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ رات کے 12 بجے ہیں اور اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی نا، وہ میں نے کہا تھا جی کہ کراچی میں ہوائیں، اسلام آباد میں افواہیں اور لاہور میں آہیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ رزلٹ آ گیا۔ کراچی میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح جی چھت اڑ رہے ہیں، لوگ اڑ رہے ہیں اور بے آندھی آئی ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں افواہیں کیا ہیں اس کی آپ کو تفصیل بتاتے ہیں، اور اس سے پہلے لاہور کی آہیں، لاہور میں آہیں کیسے ہوئی ہیں۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو 2 ویڈیو میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کا جو مرحلہ ہے وہ میٹنگ کا چل رہا تھا، اور اس میں جو ہے وہ میٹنگ کی گئی۔ ایک منٹ، یہ ٹی وی چل رہا ہے، میں ذرا بند کر دوں۔ لو جی، سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کیا پروگرس ہوئی ہے، اس کے بعد میں آپ کو بڑی اہم اس سے بھی بڑی خبر جو ہے نا وہ دوں گا۔ لاہور میں یہ ہوا ہے کہ جہانگیر ترین خان نے اپنے پروگرام کے مطابق جو ہے نا وہ کیا ہے، اور میں نے پہلے ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ جہانگیر ترین اور اس کے دوست سب ناراض تھے کہ عمران خان آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے، دوغلے پن کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ صحیح طریقے سے جواب نہیں دے رہا، ہاں بھی کر رہا ہے نہ بھی کر رہا ہے، جیسی اس کی پالیسی ہے کہ پہلے جی وہ رضوان صاحب انکوائری آفیسر مقرر کیے، پھر کہا نہیں جی وہی پرانے والے ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اعلان ہوا ہے، جہانگیر ترین خان نے حلف لیا ہے، حلف 40 ارکان سے حلف لیا ہے کہ تم میرے ساتھ رہو گے، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے بلکہ اپنے پارلیمانی لیڈر بھی بنا دیے ہیں۔ قومی اسمبلی کے 8 ارکان میں پارلیمانی لیڈر بنے ہیں راجہ ریاض، اور صوبائی اسمبلی کے 32 ارکان میں پارلیمانی لیڈر پر ہے سعید اکبر نوانی بکھر کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمیں جہانگیر ترین کہے گا وہ ہم کریں گے، اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ اب دوستو لویا گرم ہے، اب اگر چاہے تو اس سے جو ہے نا کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ خاص طور پہ میں پنجاب کی حد تک اگر پہلے بات کروں تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتے ہیں اگر ان کی حکمت عملی ہو، اگر ان کی ساری چیز اجازت دیتی ہو، اور وہ دل میں کوئی ایسی بات نہ لیں، اور وہ لوگوں کو ان دونوں عین سے نجات دلانا چاہتے ہوں، عین سے عثمان اور عین سے عمران، ان دونوں عین غین سے اگر کوئی پاکستان کو واقعی نجات دلانا چاہتا ہے تو اس وقت لویا گرم ہے، وہاں پہ ٹھا کر کے جو ہے نا وہ کرو، اور وہ سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا نا۔ تو یہ بہت بڑی پروگرس ہے اور بڑی ہلچل ہے۔ یہ تھی لاہور کی آہیں، اور اب آ جائیں جی اسلام آباد کی افواہیں پہ۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اس کے اوپر مزید بات ہونی چاہیے، لیکن میں آپ کو بتا دوں، عمران خان نے اپنے قریبی ذرائع سے اس کے بعد یہ جو 10 بجے کے قریب یہ میٹنگ ختم ہوئی نا جہانگیر ترین کی، اس کے بعد جو کچن کیبنٹ ہے، جو عمران خان کی کچن کیبنٹ ہے جس میں خاص طریقے سے لوگ اپنی مشاورت وہ کرتا ہے، ان سے مشاورت کی ہے، کیا کی ہے کہ کیا میں اسمبلیاں توڑ دوں؟ یہ افواہیں ہیں جو میں نے آپ کو 10 بجے ہی بتا دیا تھا، 10 بجے ہی، کہ عمران خان نے اپنی کچن کیبنٹ سے یہ مشورہ کیا ہے کہ یہ 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں، 24 گھنٹے، ٹھیک ہے؟ 24 گھنٹے ویسے لوگ تو اس کو جمعے تک کا کہہ رہے ہیں، جمعے تک کا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو آپ دیکھ رہے تھے نا کہ چودھری نثار صاحب کی جو آمد ہو رہی تھی، وہ بھی ایک سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نون لیگ والے کہہ رہے تھے بھی چودھری نثار ساڈا کچھ نہیں لگتا، پی ٹی آئی کہہ رہے تھے ساڈا کچھ نہیں، پھر نون لیگ والے کہتے سن وہ ساڈا ہے، پی ٹی آئی کہتے سن ساڈا ہے، نہ وہ ساڈا ہے نہ تواڈا ہے، اور تے جہانگیر ترین دا بندہ بنیا نکلا ہے۔ وہ تو جہانگیر ترین کے حوالے سے سارا پنجاب میں وہ کہہ رہا تھا جی کہ میں سارا کچھ کرتا ہوں، اس کے اوکے کرایا گیا ہے، ابھی بھی 75% وہ مانا ہے، اس کے کوئی تحفظات ہیں وہ سارے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ کاف لیگ والوں نے بھی اس کو تعاون کا یقین دلایا ہے، لیکن کاف لیگ والوں کے بھی
11 یا 12 ممبر ہیں، 32 یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیپلز پارٹی والے چودھری نثار کی حمایت نہیں کریں گے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ 48 گھنٹے چلیں جی، 24 گھنٹے میں نہیں کرتا، 48 گھنٹے میں بیچ میں جمعہ آ جائے گا۔ جمعے تک پنجاب اسمبلی گئی، جمعے تک قومی اسمبلی گئی۔ یہ اسمبلیاں ٹوٹنے کا عمران خان اعلان کر سکتے ہیں، اور وہ سیاسی شہید یہ بننا چاہیں گے کہ دیکھیں میں بلیک میل نہیں ہوتا، میرے خلاف یہ سارے لوگ سامنے آئے۔ اور اب اس میں کسر نہیں رہ گئی کہ کوئی کہے کہ جی کسر رہ گئی ہے، انہوں نے باقاعدہ حلف لیا ہے جہانگیر ترین صاحب نے۔ تو یہ 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، جس میں عمران خان اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، عمران خان کی حکومت ختم ہو سکتی ہے، اور عثمان بزدار کی حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس میں یہ وزڈم چاہیے، سیاسی وزڈم، میں بطور پولیٹیکل سائنس کے کہہ رہا ہوں، اسٹوڈنٹ کے طور پہ، کہ صبح ہی اگر یہ ان سے، نون لیگ والوں کی بات کر رہا ہوں میں صرف، نون لیگ والے اگر ان سے بات کریں، جہانگیر ترین سے بات کرنا اگر ان کو مناسب لگے تو وہ کریں، تو صبح ہی ایک قرارداد عدم اعتماد کی قومی اسمبلی میں اور عدم اعتماد کی صوبائی اسمبلی میں ڈال دیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اسمبلیاں پھر نہیں ٹوٹ سکیں گی، پھر عدم اعتماد ہوگا۔ لیکن اگر نون لیگ کی جو دوسری پالیسی ہے، نون لیگ کی شروع سے یہ رہی ہے، یہ میں ایک بطور لا کے اسٹوڈنٹ کے مشورہ دے رہا ہوں نا، دوسری پوزیشن یہ ہے کہ وہ اس کو کھلا چھوڑے نون لیگ والے، اور عمران خان کے خلاف چونکہ عدم اعتماد، یہ کل سے دباؤ ڈبل ٹرپل ہو جائے گا عمران خان کے اوپر اور عثمان بزدار کے اوپر، تو وہ بے شک اسمبلیاں توڑیں اور نئے الیکشن ہوں۔ اب ان میں سے آپ بھی دیکھیں کہ آپ کو کیا چاہتے ہیں، کہ عدم اعتماد ہو، ویوز دیں، کیونکہ آپ کے یہ ویوز جو ہے نا یہ لندن تک جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، قانونی ٹی وی چینل پہ جو آپ کے ویوز آتے ہیں نا، جو آپ کی گفتگو آتی ہے، سارا وہ لندن تک، نواز شریف صاحب تک جاتے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسمبلیوں میں عدم اعتماد کے ذریعے ہو، تو پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے، اور مرکز میں بھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں اور ان کی حکومت بنتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، نئے الیکشن کرائے جائیں، تو پھر وہ تو اوپن میدان ہوگا، پھر اس میں تو وہ مریم نواز صاحبہ بھی حصہ لیں گی، بلاول بھٹو بھی لیں گے، عمران بھی لے گا، سارے لوگ لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب صورتحال اتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ یہ جو عمران خان کو پنڈی سکینڈل نکلا ہے نا، پنڈی رنگ روڈ سکینڈل، یہ کہہ رہے ہیں کہ پاناما سے بھی بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ چودھری غلام سرور نے عمران خان کو ٹھینگا دکھایا ہے، اس نے کہا، عمران خان نے کہا استعفیٰ دے، انکوائری ہوگی، اس نے ٹھینگا دکھایا ہے۔ اب فواد چودھری کہتا ہے جی اس کا تو نام ہی نہیں ہے۔ بھائی نام نہیں ہے تو کل اس نے پریس کانفرنس کیوں کی ہے؟ اس کا نام ہے تو پریس کانفرنس۔ جھوٹ تو یہ اتنا بولتے ہیں نا کہ یہ صبح دوپہر شام، جیسے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے نا کہ اے مریض کو دوائی دیتا ہے، کہتا ہے جی اے صبح دوپہر شام دودھ نالے دوائی لینی ہے۔ ان کا دودھ سے یہ دھلا ہوا جھوٹ بولتے ہیں، صبح دوپہر شام۔ فواد چودھری ہو، شہباز گل ہو، فردوس عاشق اوان ہو، وہ ایک نیا آیا ہے میاں فرخ حبیب فیصل آباد والا، وہ ہو، تو یہ صبح دوپہر شام ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق جھوٹ بولتے ہیں، دودھ سے دھلا ہوا جھوٹ بولتے ہیں، تاکہ کسی کو شک ہی نہ پڑے کہ اے جھوٹ سی، وہ یار تو سچ گل سی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب بریکنگ نیوز تھی جو آپ کو ہم نے کی ہے۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ اے سے اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں، اے سے عوان صاحب آپ سے مخاطب ہیں اور اے سے اللہ کے فضل سے سارے کام ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 48 گھنٹے جو اہم ہیں بڑے، اس میں اب نون لیگ سر جوڑ کے فیصلہ کرے گی کہ کیا وہ عدم اعتماد کی طرف جائے یا وہ جائے نئے الیکشن کی طرف۔ جو بھی پھر نتیجہ ہوگا آپ دیکھ لیں گے۔ یہ بریکنگ نیوز آپ تک پہنچانی تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ چینل سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گڈ نائٹ، گڈ نائٹ۔